شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج لاہور میں قومی ریگولیٹری اصلاحات کا آغاز کیا۔ پاکستان اور برطانیہ نے اہم شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پاک فوج نے کراچی میں 35ویں قومی کھیلوں میں 353 تمغے حاصل کر کے گیمز جیت لیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج لاہور میں ایک تقریب میں قومی ریگولیٹری اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ریگولیٹری طریقہ کار ایک اہم اور شاندار پیش رفت ہے جس سے تاجر برادری، صنعت کاروں، زراعت اور یورپ، مشرق بعید اور مشرق وسطیٰ سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے وقت کے ضیاع سے بچنے اور ان وسائل کا جائزہ لینے میں بھی مدد ملے گی جو بدعنوانی اور اقربا پروری کا سبب بنتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ کو آسان کاروبار تکنیکی یونٹ کی قیادت کرنے کو کہا ہے اور اسے ریگولیٹری طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور پاکستان کے کاروباری ماحول کو بہترین بین الاقوامی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF نے پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی ایک اور قسط دی ہے جس سے بین الاقوامی اداروں کے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت نے دانش مندی سے معاشی مسائل کا مقابلہ کیا اور ان پر قابو پایا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے انہیں پیشہ ورانہ تربیت اور بین الاقوامی سرٹیفکیشن دی جا رہی ہے۔ ادھر برطانیہ کی بین الاقوامی ترقی اور افریقہ کے لیے وزیر مملکت بیرنس چینی چیپمن نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ترقیاتی تعاون، موسمیاتی موافقت، اقتصادی روابط اور وسیع تر علاقائی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے ان اہم شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخ، مضبوط ادارہ جاتی روابط اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستانی نیاد برطانوی برادری کے فعال کردار کو بھی اجاگر کیا جو دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ برطانوی وزیر مملکت کے دورے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری مستحکم ہوگی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج قومی سلامتی کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریژن کے دورے کے موقع پر افسروں اور جوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فارمیشن کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے فیلڈ ٹریننگ کی مشق اور جدید تربیتی سہولتوں کا مشاہدہ کیا اور فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور تیاری کو سراہا۔ تکنیکی صلاحیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید جنگ مستعدی، درستی حالات سے متعلق آگاہی اور فوری فیصلہ سازی کا تقاضا کرتی ہے۔ سید عاصم منیر نے قومی سلامتی کے لیے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور ثابت قدمی کو سراہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر مخالف ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو بنیادی سیاسی حقوق دینے سے منظم انکار پر تشویش ظاہر کی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ BJP حکومت بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے بندوق کی نوک پر کشمیریوں کو محکوم بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر میں مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی مسموم بھارتی سازشوں کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل میں فعال کردار ادا کریں۔
पाकिस्तान आर्मी ने कराची में 35वें कौमी खेलों में 353 तमगे हासिल करके गेम्स जीत लिए हैं। आज गेम्स की इख्तितामी तकरीब हुई जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब में शिरकत की। पाक फौज ने 200 तलाई, 97 चांदी और 56 कांसे के तमगे जीते। वापता सोने के 85, चांदी के 73 और कांसे के 74 तमगों समेत 232 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान नेवी ने 36 तलाई, 39 चांदी और 35 कांसे के मेडल समेत 110 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के अख्ताम पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। और अब क्रिकेट। दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।